کانوں کو طلحہ مرتضیٰ کا السلام علیکم. Ladies and gentlemen, welcome to the Barren Echoes and the first ever episode of الحمدللہ اپنا کاروبار ہے, جہاں میں لے کے آؤں گا آپ کے لیے اپنی فیلڈس کے ایکسپرٹس وہ جنہوں نے اپرچونیٹیز نہ ہوتے ہوئے اپرچونیٹیز کریٹ کی اور آج وہ بلوچستان کے تمام بزنس سیکٹر کو چینج کر رہے ہیں. اس ایپیسوڈ میں آپ کے لیے بہت کچھ ہوگا سیکھنے کے لیے, خاص طور پہ ان انٹرپرینورز کے لیے جو کچھ نہ کچھ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کی ترقی میں کوئی کنٹریبیوشن کریں. آج جو شخص میرے ساتھ موجود ہیں وہ کوئٹہ کے نامی گرامی فوٹوگرافرز میں سے ایک ہیں. اگر میں ان کو کوئٹہ کی ایک کریٹو فورس کہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا. پیار سے میں انہیں کوئٹہ کا پیٹر مکینن کہتا ہوں اور وہ الحمدللہ خیبر سے لے کے کراچی تک جانے جاتے ہیں. نہ صرف جانے جاتے ہیں بلکہ مانے بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کا کام اپنی پہچان آپ ہے. لیڈیز اینڈ جنٹلمین, میں ویلکم کرنا چاہوں گا جنید احمد, the founder and the owner of J-Light Wedding Production. السلام علیکم جنید بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ شکر اللہ. آج آپ مجھے یہ بتائیں, جنید بھائی بولوں یا ججے بولوں یا ایکس باس بولوں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ جو آپ ایزی ہے جس میں آپ کو کھڑے. چلے ججے, آج ہم آپ سے پوچھیں گے فریم ریٹس کے پیچھے کی کہانیاں, کہ کیسے ایک ویڈنگ کریٹ کی جاتی ہے, اس کے پیچھے کے ایموشنز, اس کے پیچھے کا کام, ایڈٹس وغیرہ. اگر آپ کو اپرچونٹی ملے کہ آپ اپنا نام چینج کریں تو کیا آپ چینج کریں گے؟ طلحہ بھائی, پہلے تو یہ ہے کہ یہ نام بڑے پیار اور بڑی محبتوں سے ملا ہوا ہے جو آپ ابھی لے رہے ہیں جے. تو اس کے پیچھے کی کہانی بھی ایک الگ ہی ہے. ہمارے استاد نے بڑے پیار سے نام دیا تو میں اس کو بدلنا نہیں چاہوں گا کیونکہ اس نام سے میری پہچان ہے اور اب میں پہچان دوبارہ کھونا نہیں چاہتا. ہاں, یہ تو ہے, پہچان بنانے میں انسان کو زندگی لگ جاتی ہے. جی, کلائنٹس ہر طبیعت کے ہوتے ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں, کچھ سخت طبیعت بھی ہیں. ایک ایسا جملہ جو آپ ہمیشہ سننا چاہتے ہیں اپنے کلائنٹ سے کہ بھئی میری محنت کے بعد یا کچھ کرنے کے بعد کلائنٹ جو ہے خود ہی مجھے وہ بتا دے کہ طلحہ جب ہم شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی اس ٹائم اب دکھنے میں تو بظاہر کام بڑا ایزی لگ رہا ہوتا ہے, بڑا آپ کا یہ کام سب سے زیادہ فاسٹ ہے ہماری فیلڈ, کیونکہ فوٹوگرافی فیلڈ بہت بڑی ہے, وسیع ہے نا. تو اس میں کام سب سے مشکل کام یہی ہے کیونکہ آپ کو ون ٹائم گو ملتا ہے, اس میں اپنے کام کرنا ہوتا ہے, ریٹیکس نہیں ہوتے اس میں زیادہ. بالکل. ہاں, آپ شوٹ پہ ریٹیک کر لیتے ہو بٹ ایونٹ پہ آپ ریٹیکس نہیں کر سکتے, لائیو چل رہا ہوتا ہے. لائف چل رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ مومنٹس بنانا, اور آپ پتہ آج کل اسٹڈیز وغیرہ ٹائپ کام چل رہا ہے سارا, تو لوگ کو اویئرنیس بہت آ چکی ہے. تو آپ والی بات ہے کہ جب کلائنٹ کو کام ڈلیور کر کے اس کے بعد جو اس کے ایک گڈ نوٹ ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جنید بھائی آپ نے ہمارا دن بنا دیا, تو مجھے لگتا ہے یار میں نے اپنا رزق حلال کر لیا. تو وہاں پہ میرا جو ہے نا سارا کچھ ٹھیک ہے. جیسے فوٹوگرافی جس طرح آپ نے کہا نا بہت بڑی فیلڈ ہے, اس میں جتنا آپ گھسو گے اتنا ہی آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے ملے گا. اب اس میں کوئی ایسا ٹرم یا کوئی ایسی فریز فوٹوگرافی کی جو کہنے کو تو بڑی ٹیکنیکل سی ہے نا, لیکن سن کے آپ کو ہنسی آ جاتی ہے؟ یار اس میں طلحہ بھائی بہت سی چیزیں ہیں. کوئی ایک جیسے مطلب جو ہمیشہ آپ سنتے ہو نا, ایک ہوتا ہے نا جملہ جو سن کے ہمیں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے جب برائڈ ہمیں بولتی ہے کہ بھائی پلیز مجھے جو ہے نا پتلا لے آنا, یا سم ٹائم فیمیلس کہتی ہیں جی آپ ہم اتنے موٹے ہیں نہیں, آپ ہمیں موٹا دکھا رہے ہیں. ارے بھائی ہم تھوڑی موٹا دکھاتے ہیں, جو ریالٹی ہوتی ہے وہ فیس کیپچر ہو جاتی ہے, بٹ یہ کہ جو ریالٹی ہے ہم کوشش کرتے ہیں وہی دکھائیں. اچھا, یہ کلائنٹس کے نام تو ڈسکلوز نہیں کریں گے؟ نہیں ایسا نہیں. جیسے آپ کی جرنی جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے 10-15 سال کا تو آپ کو ایکسپیرینس ہے جی, لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ لیا تھا. میرا ٹوٹل جرنی جو ہے نا تقریباً ہو گئی ہے اس کو کوئی 9 سے 10 سال. تو مطلب آپ کو کیسے پتا چلا کہ فوٹوگرافی وہ فیلڈ ہے, خاص طور پہ ویڈنگ, کہ جس میں مجھے ٹرائی کرنا چاہیے, ایکسپلور کرنا چاہیے؟ اچھا, تب اس طرح نہیں, 10 سے 12 سال پیچھے جاتے ہیں تو میری ایج بھی اپنا ایک ینگ ایج میں آ جاتے ہیں ہم لوگ بالکل ہی. تو جہاں پہ لڑکے کا مائنڈ کو اتنا زیادہ فریش ہوتا نہیں ہے, گائیڈنس نہیں ہوتی, کچھ پتہ نہیں ہے. تو اسٹرگل ٹائم چل رہا تھا میرا, فیملی کی طرف سے بھی تھوڑا سا مشکلات میں تھا تھوڑا, تو اس طرح تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹینیو کیا تھا. تو میرے بھائی کی شادی پہ ایک فوٹوگرافر آیا تھا, اس کو دیکھ کے میں انسپائر ہو گیا تھا. تو اس نے بولا جی یہ کام بڑا مشکل ہے, یہ ایسا ہے تو ایسا ہے, اس میں لینسز چینج کرنے پڑتے ہیں, بہت چیزیں اس نے بتائی. مطلب اس نے کمپلیکیٹڈ کر دیا, تھوڑا سا کمپلیکیٹ کیا, مطلب اس نے مجھے اویئرنیس نہیں دی کہ آپ آ جاؤ یہ کام آپ کو میں سکھا دوں گا, ایزی ہے. اس نے بلکہ مجھے اور ڈرا دیا. کمپٹیشن سے ڈر رہا ہوں میں بھی ہو سکتا ہے, بٹ یہ ہم تو ایسا نہیں کہتے کسی کو بھی, ہم تو جس کو کہتے ہیں, بلکہ ایون میں نے تو آج تک جتنے بھی لڑکے آئے میرے پاس سیکھنے کے لیے, تو میں نے کسی کو یہ نہیں بولا یار آپ مجھے پیسے دے دو میں آپ کو سکھا دوں, کیونکہ یہ تو علم بڑھانے سے بڑھتا ہے, اور میں نے کوئی علم بڑھانے کے کوئی پیسے آج تک کسی سے لیے نہیں ہے.
ایون آپ یہاں تک لگا لیں کہ اگر ایک بندے کے پاس کوئی سیکرٹ ہوتا ہے, ویپن ہے آپ کے پاس, تو وہ ویپن میں نے اپنے جو مارکیٹ میں جس کو آپ کہتے ہیں کمپٹیٹرز ہیں, میں نے ان کو بھی ایسے شیئر کیا جیسے ایسے بھائی بندی, کیونکہ مجھے اپنے آپ پہ بلیف ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں شاید وہ نہیں کر سکتا نا. بالکل. اگر یا وہ جو کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا. ہر بندے میں اپنا آرٹ چھپا ہوتا ہے, تو ہم اپنی محنت کرتے ہیں, اس محنت کا پھر جو صلہ آتا ہے وہ پھر آگے کلائنٹ کو پسند آ جاتا ہے. آپ کو ایک دل میں آ گئی کہ نہیں بھائی اس نے مجھے اس طرح کمپلیکس کی یہ چیزیں, تو میں اب اس کو کر کے دکھاؤں گا. نہیں, اس طرح کمپلیکس کی بات نہیں تھی, بٹ یہ کہ ایک جنون چڑھ چکا تھا کہ یار میں نے کرنا ہے کسی طرح. تو پھر اس طرح پھر ایک بڑے مشہور اسٹوڈیو جو کوئٹہ کا سب سے مشہور تھا, تو میری نظر ان پہ تھی. پھر وہ ایسے کہ میں فرسٹ ٹائم جاب کرتا تھا کسی کے پاس, تو وہاں پہ وہ ایسا انٹریکشن بن گیا کہ وہ آٹومیٹکلی میرے سرکل میں آگے بندے. وہ کریم اسٹوڈیو کے مظہر بھائی نام ہے. تو پھر جب مظہر بھائی سے اٹیچ ہوا, ان سے کچھ سیکھا, پھر چل اسٹارٹ اپ مجھے مظہر بھائی نے دیا تھا. میں ان کا بہت تھینک فل ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا مجھے اس فیلڈ میں لے کر آئے, اور آج اس مقام پہ کہ ایک دو بندے ہمیں جان جاتے ہیں کوئٹہ کے اندر, کراچی میں, لاہور, اسلام آباد, ایک اچھے نام جانتے ہیں ہمیں. تو بس ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. دیکھا اگر وہ ہاتھ نہ پکڑتے ہیں ہمارا تو آج ہم اس مقام پہ. مظہر بھائی جب آپ سن رہے ہیں تو آپ کا تہ دل سے شکریہ کہ آپ نے ہمیں جے دیا. تو جے جس طرح میں نے کہا نا کہ آپ کو ماشاءاللہ سے نہ صرف لوگ مانتے ہیں بلکہ جانتے بھی ہیں, خیبر سے کراچی تک. تو جے لائٹ ویڈنگ پروڈکشن, جہاں تک میرا علم ہے پہلے یہ سیٹ اپ نہیں تھا, آپ کا اسٹوڈیو نہیں تھا. یہ مطلب آپ نے کیسے سوچا کہ یار جے لائٹ ویڈنگ پروڈکشن ایک نہ صرف ایک ماسٹر پیس ہے بلکہ ماشاءاللہ سے ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر کوئی بولے نا ہاں یار آپ نے میں نے جے لائٹ سے ویڈنگ کرائی, جے لائٹ سے ویڈنگ کرائی, تو یہ میرے سامنے ہوتا رہتا ہے آفس میں یہ وہ. تو آپ نے کیسے سوچا کہ جے لائٹ ویڈنگ پروڈکشن ایک بہترین نام رہے گا اس سیٹ اپ کے لیے؟ جی, پہلے طرح اس طرح تھا کہ ہمیں کوئی نام سجیشن آ نہیں رہی تھی. تو جے لائٹس کا جے تو میں نے آپ نے لے لیا جنید کا نام, بٹ ہم نے اس کو بھی پہلے جے نہیں کیا تھا, کیونکہ میرے ساتھ اپنے ایک اور میرے جو آنر ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں میرے پارٹنر ہیں وقار بھائی, تو میں نے کہا یار آپ اپنے نام پہ رکھتے, اس کے نہیں یار جے کے نام سے کچھ رکھنا ہے. تو پھر ہم نے جے کر دیا. پھر تب ہم نا لائٹس کے ساتھ بہت ویریشن کرتے تھے. ایون ہمیں نہ تو پہلے کا بھی ایشو آتا تھا رات میں فوٹوگرافی کے لیے, نہ اب آتا ہے. ہر ٹائم کا اپنا ایک حساب ہوتا ہے, ہر ٹائم کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. تو ہم لائٹس کے ساتھ بہت ویریشن کرتے تھے. تو وہ ابھی بھی کام میں نظر آتا ہے آپ کے؟ تو وہ جو ہے نا اس چیز کو ہم نے لائٹ کو اٹھا کے اپنے فوٹوگرافی فیلڈ کے ساتھ اٹیچ کیا, تو پھر ہم نے جے لائٹس کر دیا. پھر ویڈنگ پروڈکشن کے ساتھ ویڈنگ میں آنے کا ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم زیادہ کمرشلز نہیں کرتے, ہم فیشن شوٹس نہیں کرتے, کیونکہ ہم ویڈنگ پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اپنی. اب وہیں پہ آ جاتی ہے بات کہ ویڈنگ ہی کیوں ہم نے سلیکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا بات ہے کہ ویڈنگ سلیکٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کسی کی خوشیوں میں اپنا حصے دار بننا. اور ہم نے سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز کو وہ کیا کہ اس کو اگر ہم نے سیکھ لیا تو ہماری آگے والی فیلڈ سب ایزی ہو جائے گی, کیونکہ اس میں آپ کو ڈفرینٹ انوائرمنٹ ملتے ہیں, ڈفرینٹ سینیریوز ملتے ہیں سارے. آپ نے کہا فاسٹ پیس ہے, فاسٹ آپ مطلب کیا اس میں آپ کے کیا ہے, اس میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ڈیسیجن میکر بننا پڑتا ہے, انسٹنٹ ڈیسیجن میکر. اور یہ لائف کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو ایک دم کسی چیز پہ بھی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے نا, تو آپ اس چیز میں اتنا ہو چکے ہوتے کہ آپ سڈنلی کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہو, تو یہ آپ کی لائف میں بہت ہیلپ فل ہے. یہ تو بڑی آپ نے اچھی بات کی. خیر جیسے موونگ فارورڈ, آپ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ بھی بلوچستان میں ہمارا کلچر بہت ڈائیورس ہے. یہاں پہ آپ کو بہت طرح کے لوگ ملتے ہیں, پٹھان بھی ہیں ہمارے, بلوچ بھائی بھی ہیں, اسی طرح ہمارے سندھی بھائی بھی ہیں, اور کافی کلچر مطلب آپ اگر بولے نا بلوچستان اگر پاکستان کا کلچرل ہب ہے تو اس میں کوئی میرے خیال سے دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کلائنٹ کا مائنڈ سیٹ الگ ہے, کوئی تھوڑا اپنا کنزرویٹو سوچ کا ہے, کوئی ماڈرن سوچ کا ہے. اب لوگوں کو اس چیز پہ لے کے آنا کہ بھئی یہ ویڈنگ ہم جس طرح اس چیز کو اپروچ کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, آپ ان کو پرسویٹ کیسے کرتے ہو کہ ان کو اپنے مطلب کام آپ چاہتے ہو کہ بھئی کام ریلیکسنگ طریقے سے ہو جائے, ایزی ہو جائے, لیکن ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا اپنی ایک تھوڑی نیچر ہوتی ہے, کوئی انٹروورٹ ہوتا ہے, کوئی ایکسٹروورٹ ہوتا ہے. تو آپ ان کو اس چیز کو کس طرح ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں؟ تو بڑا آسان سوال ہے. اس میں ہم پہلے کلائنٹ کا مائنڈ سیٹ پڑھتے ہیں. اب وہ آفس میں آ گیا, اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ کس خیالات کا ہے, نیرو مائنڈیڈ ہے, اوپن مائنڈیڈ ہے. اگر نیرو مائنڈیڈ ہے تو پھر اس کے حساب سے اس کو اسی کے دائرے کے اندر رہ کے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں.
اور اوپن مائنڈیڈ ہے تو اس کے ساتھ پھر ہنس کھیل کے کام کرتے ہیں. ہم نے دیکھے میں نے آپ کیا بنا ہم نے ہیپینس اکٹھی کرنی ہوتی ہے اپنی. بالکل. تو ہم نے کسی طرح بھی ہمارا کام ہے تو اس کو ہیپی بنانا کسی طرح. اب بہت سے لوگوں کو ہم سے شکایتیں بھی ہوں گی, بہت سے لوگوں کو ہم سے وہ بھی ہوگا خوشیاں بھی ہوں گی کہ بھئی یہ کام اچھا کرتے, کوئی بولے گا جی یہ کام میں ایسا کرتے کہ ہمیں اریٹیشن ہو جاتی ہے. سم ٹائم ہو جاتا ہے, پانچوں انگلی ایک برابر نہیں ہے, ہمارے لیے بھی بڑی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں بیچ میں. تو ہر کلائنٹ کو ہم اس کے حساب سے دیکھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, پھر اس کے بعد کام کرتے ہیں. جیسے ویڈنگ میں بہت سارے کمپلیکس پارٹس ہوتے ہیں, جس طرح کیٹرنگ بھی دیکھنی پڑتی ہے, گیسٹ کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے, ڈیکور بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو اکثر اوقات اس سب کرنے میں بہت ساری چیزیں مس ہو جاتی ہیں, کہ کلائنٹس کی طرف سے مس کمیونیکیشن بھی ہوتا ہے. تو ایسے مومنٹس جب آتے ہیں جب نہ سمجھ آ رہا ہے کہ بھائی شوٹ کس کا کرنا ہے, کہاں بریک مارنی ہے, اکثر اوقات جب ہوتا ہے میرے ساتھ بھی, جب آپ کے ساتھ کام کرتا تھا میں, تو ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ ہمیں کلائنٹ نے کہا تھا کہ بھائی آپ جا کے چینس کور کریں. تو اسی دوران وہاں پہ برائڈل روم کی انٹری ہوگی. جب ایسے کیوٹک مومنٹس آتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا, تو آپ اپنے آپ کو اور اپنی ٹیم کو کیسے مطلب کام رکھ کے اس چیز کو لے کے چلتے ہیں کہ سب چیزیں کور ہو جائیں؟ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے تو ہم خود کام کریں, اور ہم نے ٹیم کو اس طرح ٹرین کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ ون ٹائم اگر وہاں پہ 2 بندوں کی ریکوائرمنٹ ہے, 3 بندوں کی ریکوائرمنٹ ہے, تو ہمارا بندہ اتنا ٹرین ہوتا ہے کہ وہ سنگل ہینڈیڈ ہی ورک نکال سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. بٹ ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم کلائنٹس اپنی دیکھیں ہم ویڈنگ کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ایڈٹ کیسا ہونا ہے یا ہم نے اس کو کس طرح چلانا ہے, ہم نے روک کے لانا ہے یا نہیں لانا ہے, جیسا بھی وٹ ایور ہمارا. تو کلائنٹ کہتا نہیں نہیں جو میں کہہ رہا ہوں جی میں ایسے کر لوں ویسے کر لوں, اس میں نا کام خراب ہوتا ہے. آپ 2 منٹ کی جلدی کے تھرو جائیں گے نا تو آپ کا کام خراب ہوتا ہے. آپ کم از کم اس دیکھیں آپ نے مجھ پہ ریلائی کیا, آپ نے مجھے بک اسی لیے کیا کہ میں اپنے کام میں پرفیکٹ ہوں, تو آپ میری مانیں اس ٹائم, کیونکہ آپ کے مومنٹس میں نے بنائے. تو سب ایسا ہی کوئی آدھی اسٹوری ہوئی بھی ہمارے ساتھ, بٹ ہے کہ ہم نام نہیں لیں گے. اسٹوری تو سنا دیں. کہ اسی طرح تھا کہ ہم ان کو بتایا تھا کہ جی آپ ایسے رک جائیں کہ اس طرح ہماری بات مان لیں, یہ کر لیں وہ کر لیں فلانا. تو وہ کہہ رہے نہیں جی ایسے نہیں ہوگا ویسے ہوگا فلانا ہوگا, جس میں میں تھوڑا سا ہائپر بھی ہو گیا تھا, میں ناراض بھی ہوا تھا ان سے. ایون میں نے کوشش کی, میں نے کھانا بھی ان کا نہیں کھایا تھا, کیونکہ دیکھیے میں اپنے کام سے پیار کرتا ہوں, اور جب میرا کام ہی اچھا نہیں ہوتا نا تو مجھ سے وہ کھانا بھی نہیں کھایا جاتا, سیٹسفیکشن ہی نہیں ہے اپنے اس کام پہ. اور موسٹلی اس طرح ہوتا ہے, میری ٹیم بھی اکثر نوٹ کرتی ہے, وہ مجھے کہتی بھی ہے کہ جمال بھائی آپ کھانا نہیں کھا رہے, یار مجھے کام نہیں نکلا ہے, کام نکالنے سے اس کے بعد اپنے اب جیسے ہمارا فرسٹ ٹائم ہمارا شوٹ ہو جاتا ہے, جو ہم نے 5 to 8 ایک ٹائم رکھا ہے 3 hours کا, اس میں ہم کلائنٹ کو بولتے ہیں کہ آپ اس ڈیوریشن میں آ جائیں تاکہ آپ کا جو مین ویڈنگ ہے نا اس کا کام نکلے. کوئٹہ کی عوام تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ برائڈ روم کے لیے نہیں ہوتی, وہ ہوتی ہے گیسٹ کے لیے بکنگ ہوتی ہے. اب لاکھوں روپے دے جی ہمارے گیسٹ اتنے آنے, اب بھائی جس کی شادی ہے اس کی کوریج کا کسی کو ٹینشن نہیں ہے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے گیسٹ آنے ہیں, وہ انٹری ہونی ہے, تو اب میرے پاس بہت سی ایسی بکنگز آئی ہیں جس میں آؤٹ ڈور شوٹس نہیں ہوتے, تو اس میں سے میں نے کوئی 75% میں نے وہ بکنگ لی ہی نہیں ہے جس میں شوٹس نہیں ہوتے. کیونکہ میں مانتا ہوں جب کہ جس کی شادی ہے اسی کا شوٹ نہیں ہے تو پھر ہمارا کام کرنے کا فائدہ ہی نہیں. اب یہ آپ اگر اویئرنیس کے لیے اس کے لیے جو اویئرنیس پہ بھی جا سکتی کہ بھئی ایک بندہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ اس میں مین کپل کا ہی شوٹ نہیں کروا رہے, مین کپل کا کام, تو باقی پھر کیا کام کرنا. دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر میں نے بہت زیادہ پیسہ نہیں کمایا, میں نے عزت کمائی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہیں, میں کسی کو اچھی گائیڈ لائن دے دوں, تو میں ان کو سب سے پہلے اچھی گائیڈ لائن دیتا ہوں. اگر میرے ورث والی کام کی پیسے ہوں گے تو میں ان کو بتاؤں گا مجھ سے کرا لو, نہیں تو میں ان کو صاف اکارڈنگ منع کر دیتا ہوں کہ جی آپ مجھ سے مت کرائیے, آپ ویسٹ آف منی ہے. جیسے اسی کو ہم فارورڈ لے کے چلتے ہیں, کلائنٹس جس طرح آپ نے کہا نا کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اکثر اوقات کلائنٹس انسٹاگرام سے یا پنٹریسٹ سے دیکھ کے آپ کو بتاتے ہیں چیزیں کہ بھئی ہمیں اس طرح کا انوائرمنٹ چاہیے, اس طرح کا انوائرمنٹ چاہیے, لیکن آپ کو پتہ ہے کوئٹہ اور خاص طور پر بلوچستان کا اس طرح کا ڈیکوریشن کا یا آؤٹ ڈور کا لیول نہیں ہے. اب کلائنٹ ہمیں ڈیمانڈ تو اس چیز کی کرتا ہے کہ بھئی مجھے تو یہ کام چاہیے. اب اس کمیونیکیشن کے گیپ میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. اب اس گیپ کو کور کرنے کے لیے کبھی آپ نے کچھ ایسا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایکسٹرا مائل کیا ہو کہ بھئی میں کلائنٹ کو اس کو سمجھ تو نہیں ہے کلائنٹ کو کام کی, لیکن میں اس کے لیے یہ کروں گا کہ اس کا جو مومنٹ ہے وہ اس کو یاد رہے کہ بھئی جنید بھائی نے, جے نے, جے لائٹ نے میرے لیے یہ
کام کیا تھا اسپیشل بنانے کے لیے؟ تو اب کلائنٹ اپنی غلطی نہیں مانے گا، بالکل، کیونکہ وہ آپ کے جتنا بھی ہنر ہے یا جتنا بھی آپ کو کام آتا ہے اس نے اس کو دیکھ کے ہی آپ کو بک کیا. تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہم نے پھر وہ جیسا بھی انوائرمنٹ دے گا ہم نے اس کو مومنٹ بنانا ہے. سم ٹائم کلائنٹ کی طرف سے بالکل ہی آپ کو جو ہے نا رسپانس اچھے نہیں آ رہے ہوتے، بٹ جب وہ رزلٹ مانگنے آتا ہے نا تب وہ یہ چیزیں نہیں نوٹ کرتا کہ جی میں نے اس کو کیا دیا تھا، وہ کہے گا آپ نے مجھے کیا دیا. تو ہم اس کے لیے ہم ہمیشہ اپنا جو ہے نا 200% ہی دیتے ہیں. دیکھیں کلائنٹ کوئی ایکٹر نہیں ہوتا، اور کلائنٹ سے اتنا کچھ کروا لینا یہ بھی کوئی ایزی بات نہیں. اور شادی کا دن ہوتا ہے ویسے ہاں اس پہ ویسے بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے، برائڈ صبح سے گئی ہوتی ہے. دیکھیں یہ اطالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، جیسے اس میں بھی دونوں، اس میں فوٹوگرافر اور کلائنٹ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے نا وہ جب تک اچھا نہیں ہوگا نا تب تک آپ کام بنا ہی نہیں سکتے. تو ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ کلائنٹ کو ایسا ماحول دیتے ہیں جیسے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ایک یار دوست ہیں یا ان کے بہن بھائی ہیں، بالکل ایک کمفرٹ زون، ایک فرینڈلی زون دیتے ہیں. جب وہ اپنے فرینڈلی زون میں آتے ہیں تو پھر اپنے نیچرل لک میں آ جاتے ہیں. جب وہ نیچرل لک میں آتے ہیں تو پھر ان کے نیچرل مومنٹس بن جاتے ہیں. تو اس چیز کو ہم کیش کرتے ہیں. اسی طرح کبھی آپ نے کوئی ایسا مومنٹ کیپچر کیا ہو جس کو آپ نے بعد میں دیکھا اور بولا ہو کہ نہیں یار یہ میں نہیں ہو سکتا جس نے کیپچر کیا؟ سم ٹائم ابھی ہماری ایک بڑی اچھی شادی گئی ہے، نام پھر نہیں دے سکتا بتا کیونکہ وہ تھوڑی سی پرائیویسی ہے ہماری، اور مطلب کوئٹہ کی بہت بڑی شادی تھی جن کو ہم نے کیا تھا. اور جب ہم اس کی ویڈیو ہم موسٹلی لگا کے دیکھتے ہیں تو ہم آپس میں خود دیکھ کے بہت ہی خوش ہوتے ہیں، یار ہم نے کام کیا ہے، مطلب ایسی فیلنگ آتی ہے. اور پھر ایسے لوگوں سے کام کروانا جن سے آپ کو ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہو اور ان کا کام ایسا بن جائے تو پھر تو ایک الگ لیول ہوتا ہے. جیسے ہر ایک فوٹوگرافر کا ایک سیکرٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، ایک سیکرٹ ویپن ہوتا ہے. مطلب جس طرح جہاں تک میں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے تو آپ کا جو نیچر ہے وہ ایک سیکرٹ ویپن ہے آپ کا. بالکل دادا بھائی اسی طرح ہے کہ کوکو کا جادو کیا ہے اس میں، یہ بتائیں. کوکو کا جادو جو ہے نا خالی جو ہے نا میری وے آف ٹاکنگ ہے. میں لوگوں کو نا باتوں سے جیتنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں ہاتھ کا کمال تو سارے ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آرٹسٹ تو ہیں، ہم نے تو وہ کام نکالنے ہی نکالنے، بٹ اس آرٹ کے پیچھے آپ نے اگلے کو ایسا ریلیکس کرنا ہے کہ آپ کے آرٹسٹ میں تھوڑی سی اور جان آ جائے. کچھ چیزیں آپ فوٹوگرافی میں سے ہٹ کے ہوتی ہیں جس میں سے جو میں مانتا ہوں، میں نے بہت سے فوٹوگرافر دیکھے بھی ہیں اور بہت سے ہیں بھی جو تھوڑا سا روڈ بیہیو کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنے ایروگینس میں رہتے ہیں. تو نہ میں اور نہ میری ٹیم اس چیز کی قائل نہیں ہے. ہم بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سب کو ہنسائیں. ایون ہم تو اپنا کیا کہتے ہیں ایونٹ پہ دلہن کی ماں کو ماں بھی بول دیتے ہیں، خالہ کو خالہ بول دیتے ہیں، بہن کو بہن بول دیتے ہیں، تھوڑا سا آپس میں مستیاں کرتے ہیں تاکہ وہ کھلے. وہ جب تک ایکسپریس نہیں کریں گے تب تک ہماری کسی چیز میں جان نہیں آئے گی. جیسے آپ نے پہلے کہا نا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ ایسا کریٹ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ فیملی کی طرح ہو جائے. اور ہم مارکیٹنگ بھی اپنی جس سے کرتے ہیں نا، ہماری مارکیٹنگ اب بیسکلی آپ نے دیکھا ہوگا میں کوئی زیادہ پوسٹ وغیرہ نہیں کرتا، تو بٹ یہ کہ کام آپ کے سامنے کہ میرے پاس ایوریج رہتا ہی ہے. تو اس کی فرق یہی ہے کہ جیسے ایک بندے کے پاس فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ہم فیملی فوٹوگرافرز ہیں. ہم ایک سے دوسرے کے بعد دوسرے سے تیسرے کے بعد تیسرے کی جو، کیونکہ جب ہم ہال میں انٹرڈ ہو گئے اور ہم اپنا کام کر رہے ہوتے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہماری تو 2 آنکھیں بٹ ہمیں جو دیکھ رہی ہیں وہ 1000 آنکھیں. تو ہم 1000 آنکھوں کے لیے نا اپنے آپ کو بناتے ہیں. ہماری مارکیٹنگ وہیں پہ وہ 1000 بندے ایٹ اے ٹائم ہمیں دیکھ. آپ نے کافی دفعہ ایک بات مجھے بولی ہے، بہت اچھی بات لگتی ہے مجھے وہ، کہ آپ جسٹ ایک کلائنٹ ون نہیں کرتے، آپ ایک پوری فیملی ون کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس فیملی سے پھر آپ فیملیز ون کرتے ہیں. دیکھیں وہ آج تک چلتا ہوا آج تک چلتا آ رہا ہے. بالکل جس طرح آپ نے کہا نا فیملی فوٹوگرافر، اب برائڈ کی فیملی ہے اس کے آپ 10 لنک بن جاتے ہیں، گروم کی فیملی اس کے 10 لنک بن جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ مطلب ہونا چاہیے اس طرح. اب ہم اسی طرح رہیں کہ ہم بھی پیڈ پروموشن کروا لیں. بہت سے لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی وہ ریچ نہیں ہے. دیکھیں ریچ ہے، بالکل ہے، یہ بات نہیں کہ نہیں، پیڈ پروموشن کی اپنی ریچ ہے، بٹ ایک فیملی پروموشن کی اپنی ریچ ہے. اب پیڈ پروموشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ ٹو کلائنٹ کے خالی ایک کام کی حد تک رہ جاتے ہو. ہمارا جو کانٹیکٹ رہتا ہے ان سے لانگ ٹرم رہتا ہے. وہ سم ٹائم کلائنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جی ہم نے پہلے اس سے کروایا تھا، تو اس سے کروایا تھا کیوں، اس سے کروا کیوں نہیں رہے، اس کے پیچھے گیپ کیوں آیا آپ کے اور اس کے بیچ میں، کہیں تو گیپ ہوگا. بالکل. تو ہم وہ گیپ نہیں بننا چاہتے کسی کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کنٹینیو رہیں. لازمی بات ہے ہم بھی وقت کے ساتھ سیکھ رہے ہیں چیزیں. کوئی ایسا بلوپر یا پی ٹی ایس جو آپ نے اس ٹائم تو بڑا ہنسی مذاق میں لگا لیکن بعد میں آپ کو خیال ہے نہیں یار کہ یہ جو ہے مومنٹ
اس کو ہم اپنے اس میں مووی میں ڈال دیں, فلم میں ڈال دیں, بڑا زبردست سا مومنٹ ہو جائے گا. ایک انسائڈ جوک جو ہوتا ہے اصل میں نا ہم چاہتے تو ہیں بٹ موسٹلی ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے نا بیسک, وہ تو اعتراض نہیں کرتا. جو آس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر تھوڑے سے اعتراض کرتے, تو ہم بلوپرز ڈالنے کا وہ نہیں کرتے. تو کوئی ایسا ہوگا جو آپ نے کلائنٹس کو نہیں دیا ہو لیکن آپ کے ذہن میں ہے, جو آپ کے کلائنٹ کے ذہن میں بھی ہے؟ اصل میں نا آپ کو پتہ ہے میں کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا تو ہوں نہیں, آپ خود جانتے ہیں اس چیز سے, کیونکہ میں نے بہت کم ایسے کام شروع کر دیا تھا, تو میری انگلش بڑی ویک ہے. تو ایک دفعہ میں نے جذبات میں کہہ دیا کہ ہینڈ ہاتھ لائک دس پکڑ لینا, تو وہ ایک بڑا میرے ٹیم نے نوٹ کیا, مجھے بولتے ہیں جناب یہ آپ نے کیا کیا, میم بن گیا کہ ہاتھ لائک دس. تو وہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, کیونکہ جذبات اس ٹائم ہوتے ہیں. آپ کو میں بھی میرے کلائنٹ اگر یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں تو ان کو پتہ ہوگا کہ میں کام کس طرح کر رہا ہوں, کہ میں اپنی پوری جان لگا دیتا ہوں. نہ میں اپنا دیکھتا ہوں کہ میرے کپڑے خراب ہو رہے ہیں یا کچھ. اچھا فوٹوگرافر نا ایک اپنے آپ میں نا ایک بہت بھن سنور کے رہتا ہے, وہ اپنا ایک پیشن رکھتا ہے کہ اپنے اندر ایک ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے. بٹ میرے میں یہ نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں نہیں یار کسی نے مجھے بک کیا ہے تو میں نے اپنا نا بیسٹ دینا, بھلے میں گر رہا ہوں چڑھ رہا ہوں. اور بہت سی میمز میرے پہ بنی ہوئی ہیں, میرے ہاؤس والے ہیں, ڈیکور والے ہیں, بڑے مذاق اڑاتے رہتے ہیں آپس میں. کلائنٹس ریزرو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, خاص طور پر بلوچستانی کلائنٹس کو کہتے ہیں بھائی ہم جتنی پرائیویسی ہو سکے اتنی رکھیں. تو آپ کیسے انشور کرتے ہیں کہ ایک کلائنٹ کی پرائیویسی رہے؟ کوشش تو طلب بھائی ہم اپنی جتنا ہو سکتا ہے نا ہم اتنی کوشش رکھتے ہیں. اب ہمارے پاس اس قدر پیارا مطلب کہ اس قدر خوبصورت ڈیٹا ہے جو کہ اگر میں اپلوڈ کروں نا تو میں اگر بڑی بات والی بات آ جائے گی کہ میں اگر اس کو اپلوڈ کر دوں تو وہ مجھ سے کوئٹہ میں کام کوئی لے کے جا نہیں سکے گا, کیونکہ کوئٹہ میں ابھی تک آئیڈیا ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ کس نوعیت کے کام ہو رہے ہیں. تو اب وہی بات ہے کہ کلائنٹ پرائیویسی ہے, میں کسی کو دکھا نہیں سکتا, جس وجہ سے جو ہے نا میں تھوڑا سا. آپ اس کے لیے کوئی کانٹریکٹ وغیرہ سائن کرتے ہیں؟ ہم کانٹریکٹ پراپر ہمارے کانٹریکٹ ہے جس میں سارا کچھ مینشن ہوتا ہے. تو اس کانٹریکٹ میں یہ آپ کا ایک تو پرائیویسی کور ہو جاتی ہے, کیا اس میں ڈیٹا سیکیورٹی بھی کور ہوتی ہے؟ سارا کچھ. دیکھیے ڈیٹا تو یہ ہماری فرسٹ پارٹی ہوتی ہے. کلائنٹ دیکھیں ہمارے پاس آتا ہی اسی بھروسے پہ کہ ہمارا ڈیٹا سیکیور ہوتا ہے. آپ مطلب بیک اپ اس کے بعد بیک اپ کا بیک اپ کے بیک اپس ہوتے ہیں 5 سے 10 سال تک ہمارا. جی 5 سال کا بیک اپ تو ہے ابھی تک کیونکہ 5-6 سال ہی ہوئے اس کام کو زیادہ بڑے ہوئے, تو 5 سال تک کا بیک اپ ہے. اور اچھا اب میں اب تھوڑی سی آپ کی بات کاٹوں گا. موسٹلی لوگوں کو لگتا ہے کہ فوٹوگرافرز بہت مہنگے ہیں. میں آپ اس چینل کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی فوٹوگرافر کی کاسٹ نہیں دیکھتا کبھی. دیکھیں جی جب آپ کی شادی آ رہی ہے تو آپ کا سب سے مائنڈ میں آج کل کی جو جنریشن سب سے پہلے کہے گی, وہ نہ بات کرے گی نہ چات کرے گی, وہ کہے گی سب سے اچھا فوٹوگرافر جو میں ہائر کر سکتی ہوں وہ سب سے پہلے اس کو ہائر کرنا چاہتی ہوں. بٹ یہ کہ اس کے اماؤنٹ کو جو ہے نا وہ فردر اس ٹائم تو اوکے کر دے گی, بٹ بعد میں اتنا ڈیلے کر دیں گے, کوئی 6 مہینے کوئی 8 مہینے کوئی سال. اب لوگ سمجھتے ہیں جی اس نے جو ہے نا 2 لاکھ روپے کا ایونٹ کر لیا ہے تو اس نے تو جی 1 لاکھ روپے بچا لیا ہوگا, یہ تو اچھا کھاتا پیتا ہے سسٹم ہے. اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی اس کا خرچہ کتنا ہے. آپ 6 مہینے بعد آ رہے ہو, آپ کا 6 مہینے کا ڈیٹا کے اوپر جو اخراجات ہو رہے ہیں وہ کیا ہے, اس چیز کو کوئی بھی حل نہیں کرتا. وہ گیپ آ جاتا ہے, پرائس گیپ آ جاتا ہے, اکوپمنٹ کا گیپ آ جاتا ہے. لازمی بات ہے. دیکھیں ہم ان سب چیزوں سے لڑ کے پھر بھی ہم اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں, تاکہ ہمارے کوئٹہ میں جو ہے ایک گیپ آیا ہوا تھا جو کہ کراچی لاہور کو جو دیکھ رہے ہیں لوگ اور ان سے انسپائرڈ ہے کہ جی وہاں اچھا کام ہو رہا ہے, وہاں یہ ہو رہا ہے. ہم کوشش یہی کریں کہ ہم کوئٹہ میں وہ سروسز ساری دیں. لوگ اکثر اوقات یہی کرتے ہیں کہ وہ کام کراچی والا چاہتے ہیں لیکن ریٹ بھی وہ اس لحاظ سے سوچتے ہیں کہ کراچی جیسا شہر ہے, آپ دیکھیں آپ پتھر اٹھائیں گے اس کے نیچے آپ کو ایک فوٹوگرافر مل جائے گا, اور وہاں پہ جس طرح آپ مجھ سے بہتر پتہ ہوگا نہ کرتے میرے خیال سے 1000 کے آس پاس تو ایسے برانڈیڈ فوٹوگرافرز ہوں گے جو اچھے سے اچھا کام دیتے ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کمپٹیشن میں تو وہ ظاہر سی بات ہے ریٹ آپ کم کر دیتے ہیں, لیکن بلوچستان کی طرف آئیں کوئٹہ کی طرف آئیں تو یہاں پہ اس لیول کا کام نہیں ہے, اور انفلیشن جس طرح چل رہی ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد اگر کوئی میرے پاس ڈیٹا لینے آئے گا پرائس گیپ تو آ جائے گا. لیکن لازمی بات ہے دیکھیں جی اب ایک ڈیٹا اسٹوریج کو ہی ہم لے لیتے ہیں نا, تو سالانہ ہماری کوئی 10 ڈرائیوز لگتی ہیں. 10 ڈرائیو یعنی کہ ایک ڈرائیو کا 38,000 روپے کی, تو آپ 3.5 لاکھ 4 لاکھ روپے تو آپ بالکل سائڈ پہ ہی کر لو نا. اور وہ ڈرائیوز آپ کے پاس آپ بیک اپ بس ایز اے بیک اپ ہے جو کہ آپ 3-4 سال بعد آؤ گے تو میں آپ کو بیک اپ دوں گا. اب میں اس کی پرائز آپ کے اس میں اکاؤنٹ اس میں نہیں ڈالوں پیکیج میں, یہ میرا اپنا ایک الگ پارٹ ہے, اور نہ میں اس سے کسی سے کبھی چارج کرتا ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ ہماری کاسٹ کو نا زیادہ بڑھا دیتی ہیں. اب موسٹلی باہر کراچی کے 5 لاکھ بھی دیتے ہیں, 7 لاکھ بھی دیتے ہیں, 8 لاکھ تک کی بھی ان کی
پرائز رینج ہے, اور ایون 25 لاکھ تک بھی گئے ہوئے ہیں. ایسے ایسے فوٹوگرافرز بھی ہیں, بلکہ ان کا کام بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ہم نے بھی ان کو دیکھ دیکھ کے سیکھا ہے اور اب بھی سیکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہ اچھے فیلڈ بڑی وسیع ہے طلحہ بھائی, یہ کبھی ختم نہ ہونے والی فیلڈ ہے. بالکل. حالانکہ آپ کیمرہ اٹھا لیں تو اس میں ٹوٹل 4 چیزیں ہی ہیں, بٹ یہ روز اتنی اپگریشن لے کر آ رہی ہیں 4 چیزیں کہ آپ دن بدن آپ چینج کرتے جا رہے ہو اپنے آپ کو, اور ہم اسی چینجز کی وجہ سے نا اس پہ کاسٹ لگتی رہتی ہے. جس طرح ابھی آپ نے کہا دن بہ دن چینجز ہوتے رہتے ہیں, یہی بات مجھے ابھی شاید آپ کو یاد ہو, تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. جو انٹیلیجنس آئی ہے وہ کئی حد تک اچھی بھی ہے, کئی حد تک میرے حساب سے دیکھا جائے نا وہ لوگوں کی کافی روزی کھا جائے گی. جسٹ کمانڈز میں آپ نے لکھنا ہے, وہ کرنا ہے, اور اس نے آٹومیٹکلی کام کرنا, مطلب کہ 4 بندوں کا کام نا اس نے ایک بندے نے اپنے آپ پہ لے لیا. فوٹو شاپ کا اس دن میں ڈسکس کر رہا تھا آپ سے, جنریٹو فلم, اس نے تو بالکل کام آسان کر دیا. میں یہی بتا رہا ہوں نا, دیکھا اب جب آپ کے پاس اتنی آسانی آ جائے گی, آپ ایک چیز پرچیز کر لو گے. ابھی اس ٹائم پرچیز میں چل رہی ہے نا, بیٹا ورژن پہ ساری پرچیزنگ چل رہی ہے, تو آپ اس کو پرچیز کر کے آپ خود کرنا شروع کر دو گے. آپ کے تو سمپل سی بات ہے, آپ کے جو ہے نا ورکر پہ لاس ہو جائے گا, ورکر آپ فارغ کر دو گے کیونکہ آپ پہ بورڈ نہیں ہے, برڈن نہیں آ رہا. تو یہ کہیں پہ اچھا بھی ہے, اچھا بھی اور برا بھی, کہیں پہ یہ مطلب کہ یونیٹی پہ آ کے دیکھا جاتا ہے تو یہ برا ہے. لیکن اس کے کریٹیوٹی تو دیکھیں آپ کے, تو پھر کریٹیوٹی کے اوپر جائے نا تو پھر یہ چیز اچھی بھی ہے. اچھی یہ بہت اچھی ہے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے ہم ڈسکس کیا پرائسنگ کا, بلوچستان جیسے کلوزڈ آف انوائرمنٹ ہے, وہاں پہ آپ کا پرائسنگ فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ آپ کمپٹیشن کو دیکھ کے اپنے پرائس سیٹ کرتے ہیں پیکیج کے, اکوپمنٹ کے لحاظ سے کرتے ہیں؟ سر دیکھیں کمپٹیشن, میں کمپٹیشن جو ہے نا میں اپنے آپ سے رکھتا ہوں, میں کسی اور سے کمپٹیشن رکھتا ہی نہیں, کیونکہ جب تک میں اپنے آپ سے نہیں رکھوں گا نا میں کچھ اور نیا نہیں کروں گا, نہ میں کچھ اور, میں وہیں پہ کہا جو ہے یار ٹھیک ہے میرا کمپٹیٹر یہ ہے, اس کا کلائنٹ میرے پاس آ گیا انف, یہ میرے کمپٹیشن کا اینڈ ہے. میں اپنے تک رکھتا ہوں نا, تو میں کہتا ہوں نہیں یار اس کے بعد کے بھی 4 کلائنٹ تو آنے چاہیے تھے, کیوں نہیں آئے, تو یہ میری کوئی خامی رہ گئی ہے, تو میں کمپٹیشن خالی اپنے پہ رکھ رہا ہوں. مطلب آپ یہی سوچتے ہیں کہ بھائی آج اگر میں اپنا 10% دیا تو کل میں نے 100% دینا ہے, 110 دینا ہے, تاکہ میں اپنے آپ کو بیٹ کر سکوں. اپنے آپ کو بیٹ کروں ڈے بائی ڈے, میں اپنے آپ کو ہی بیٹ کرنا چاہتا ہوں نا, میں کسی دیکھیں یہ دیکھ رسک دینے والی ذات اللہ کی ہے. اب میں اسے کمپیٹ کر کے تو میں کچھ کر نہیں سکتا, سمپل سی بات ہے. میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں اپنے آپ کو کمپٹیشن دے کے. بلوچستان کو لے کے آگے چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بلوچستان کلچرل کلیڈوسکوپ ہے, اس میں آپ کو بہت سارے کلچرز ملتے ہیں. ہر ایک کلچر کا ایک رسپیکٹیو بیک گراؤنڈ ہے, جس کی کچھ ٹریڈیشنز ہیں, کچھ اپنی ویلیوز ہیں, اور آپ کے کام کے تھرو وہ ساری ویلیوز جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے, انسٹاگرام جیسی سہولت ہے ہمارے پاس, ایک ہیش ٹیگ آپ اگر لگاتے ہیں پراپر ہیش ٹیگ, تو اس کے ذریعے آپ کو دیکھنے والے لوگ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں چل جاتے ہیں. لیکن سب سے جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اب جو ہمارے پاس اتنے ملٹیپل کلچرز ہیں, آپ کیسے ان سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ بھی آپ ایک طرف کلچرل ویلیوز کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ان کو رسپیکٹ کریں, اور دوسری طرف ماڈرن ٹریڈیشنز کو بھی لے کے چل رہے ہیں, دونوں کو مرج کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کیسے خیال کرتے ہیں کہ بھی آپ ایک کلچر کی ویلیوز کو بھی رسپیکٹ کریں اور اپنے کام کو بھی بہترین سے بہترین کریں؟ چلا بھائی اس میں تو سب سے بڑے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کو بہت نیگیٹو وے سے دیکھا جاتا ہے, جو کہ بہت بری بات ہے. یہاں پہ کسی نے آ کے کچھ رہ کے نہیں دیکھا. اب میرے یہاں پہ بہت سے اچھے دوست ہیں جو کراچی سے بھی آتے ہیں, لاہور سے بھی آتے ہیں, تو جب وہ ان کی کال آتی ہے تو بولتے ہیں جنید بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک جی, ہم نے اس طرح ایونٹ بک کیا ہوا ہے, تو ہمیں ایک آدھا بندہ آپ کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ وہاں کے انوائرمنٹ کے لیے. وہ بندے لیتے ہیں ہم سے, بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں. تو وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار حالات کیسے ہیں, تو حالات کا جب فیکٹر آتا ہے نا تو میں بولتا ہوں یار یہاں پہ حالات کا کیوں پوچھتے ہیں, کیوں بلوچستان ایک بلوچ نام بیلٹ لگ گیا تو آپ اس کو کہیں گے جی یہ تو دہشت گردی ہے یا وہ ہے تو فلاں ہے تو ڈمکا ہے, تو یہ نہیں ہے. تو پھر جب وہ آتے ہیں, وہ جب رہتے ہیں, اور جب یہاں کی وہ مہمان نوازی دیکھتے ہیں, تو ان کے منہ سے میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ یار کہ بلوچستان والے ہمیشہ مہمان نوازی میں پیچھے رہ گئے ہو یا کچھ کر رہے ہو. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے جب بھی کوئی باہر سے آئے نا اس کو اپنا بلوچستان دکھاؤ کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں. دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, بٹ انہوں نے کیا ہے ان سوشل میڈیا کے تھرو بہت چیزیں نیگیٹو بھی ہیں اور بہت چیزیں پازیٹیو بھی ہیں. میرے بھی دوست آئے تھے جو کہ باہر کام بھی کرتے ہیں, پاکستان میں بھی کرتے ہیں, تو انہوں نے جب یہاں پہ ہمارا ماحول دیکھا, ہم کو لے کے کھانا وانے پہ سارا کچھ ان کو گھمایا, تو وہ کہتے ہیں یار ایک بڑی پیسفل جگہ ہے, یہاں پہ بہت سکون ہے, یہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں, احساس ہے. بولتے باقی شہروں میں ایسا کچھ نہیں ہے, احساس نہیں ہے زیادہ. ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بلوچستان میں بہت احساس ہے, تمیز ہے, ایک کی نظروں میں شرم ہے,
بولتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ چیزیں بہت نوٹ کی. یہ مطلب کہ آپ دیکھو یہ وہ نظریہ ہے جو کہ بلوچستان کا ایکچوئل ہے. جب بلوچستان کو آگے لے کے چلتے ہیں, بلوچستان میں ماشاءاللہ ایک سے ایک ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہے ہمارے پاس, تو جے لائٹ اس چیز کے بارے میں کیسے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کہ وہ بلوچستان کی یوتھ کو آگے لے کے آئے فوٹوگرافی کی فیلڈ میں؟ فیضا بھائی میں نے تو کافی پوسٹ کی ہیں اور میری کوشش یہ ہوتا ہے کہ میں اس لڑکے کو سکھاؤں جس کے پاس کوئی ہنر نہ ہو. اور میرے ساتھ بہت سے ایسے لوگ آئے ہیں, بہت سے ایسے لڑکے آئے ہیں, فیمیلز آئی ہیں جن کو ہم نے کام سے مستفید کیا ہے کہ ان کو یہ کام سکھایا ہے. دوست ہے بہت اچھا باسط بھائی ہے, وہ ہمارے ساتھ آئے تھے, میرا داد بندین سے تھے کہ چاہیے اس طرف میں کہ سائڈ ایریا سے تھے, تو انہوں نے بھی اپنا کام وغیرہ سیکھا. بڑی کہ وہ اب اسٹڈی پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں تو فی الحال اس ٹائم کام. تو اسی طرح ہر بزنس کی بھی ایک نہ ایک پرابلم ہوتی ہے. لازمی بات ہے سر. جے لائٹ کا بھی کافی ایشوز آتے ہوں گے, آتے ہیں سلیک سیزن بھی آتا ہوگا, تو اس میں آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں سر. اس سلیک ادھر دیکھیں جہاں پہ آ جاتا ہے نا سلیک سیزن, تو وہاں پہ آ جاتا ہے صبر, تو وہاں پہ ہم صبر سے کام لیتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کا کام کیسے کرنا ہے. کیونکہ ایک سلیک آ جاتا ہے تو پھر اگلا آپ کے سامنے کہ وہ سیزن بھی آتا ہے, تو سیزن میں ہم نے اس طرح ورک کرنا ہوتا ہے. یہ ہم زیادہ پیسے کو ترجیح نہیں دیتے ہیں, ہم کام کو ترجیح دیتے ہیں کہ تھوڑا کرے اچھا کرے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ جی جسٹ ایک فوٹوگرافر ایک ویڈیوگرافر ابھی بھی ہیں یہاں پہ, نام نہیں لے سکتے, وہ ایسے بیچ کے نا اپنا کام نکلوا لیتا ہے. تو میں اس کو منع بھی کرتا ہوں کہ ایسے مت کیا کر. حالانکہ میرا دوست بھی ایک بٹ یہ کہ اس کو میں منع کرتا ہوں کہ ایسے مت کیا کر. دیکھ اپنی ویلیو بناؤ اپنے کام سے, آپ کوشش کرو کلائنٹ کو بیسٹ دو اپنا. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ضیاء بھائی ہیں, وہ بھی جس طرح جو میری نیچر ہے وہ ان کی نیچر ہے, وہ بھی کوشش کرتے کہ اپنے کام کو اچھے سے اچھا کر لیں. اور بھی بہت سے اچھے اچھے لوگ ہیں مگر یہ کہ میرا زیادہ بانڈ ان کے ساتھ ہے. اچھا جیسے ویژن کی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں, آپ نے ضیاء بھائی کا ذکر کیا, کراچی کا بھی ذکر کیا, لاہور کا بھی ذکر کیا. وہاں کے فوٹوگرافرز جب آپ کو اپروچ کرتے ہیں کولیبریشنز کے لیے تو کیسا انوائرمنٹ ہوتا ہے؟ یہ فیلڈ اس طرح کی ہے کہ اس میں ہر بندہ کسی نہ کسی سے کچھ سیکھتا رہتا ہے, اور میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جتنے بھی باہر والے آتے ہیں سب کے ساتھ کولیب کروں. ان کو پہلے تو ہے کہ ایک مہمان نوازی والا فیکٹر ہے ہمارے بلوچستان میں, وہ ان کے ساتھ کیا جائے کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں, ان کو جتنی سیکیورٹی دے سکتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں کہ جو ایک ان کا ڈر ہے نا وہ ان کا نکل جائے. کل کو وہ مجھ سے یہ نہ بولے کہ جی ہم بلوچستان آ رہے ہیں, آپ کوئٹہ آ رہے ہیں تو ہمیں کوئی ڈر تو نہیں ہے, ہم میں یہ کپڑے ڈال کے یا وہ کپڑے ڈال کے, میں نے کہا نہیں ایسا کوئی ایشو نہ ہو. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ چیز پہلے ختم کی جائے. تو کولیب میں اسی وجہ سے کرتا ہوں, اور میں خود ان کو جو ہے نا سارا جو ہے نا ٹیکل کرتا ہوں اس چیز کو. تو ضیاء بھائی بھی اس میں شام بشانہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہر چیز میں. ہم ضیاء بھائی اور میری سوچ تقریباً دونوں کی سیم ہے کہ ہم نے ہندوستان کو بدلنا ہے, بٹ یہ کہ کچھ چیزیں ہمارے فیور میں چلی جاتی ہے, کچھ ہمارے نیگیٹو میں بھی چلی جاتی ہیں. جیسے آپ نے کہا نا بلوچستان کو بدلنا ہے, اور جس طرح آپ دوسروں کے ساتھ کولیب کر کے اپنی کلچر کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, اپنی مہمان نوازی کو پیش کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ جب گھر جاتے ہیں تو آپ کی اچھی بات کرتے ہوں گے, بھائی جنید بھائی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا, یہ بلوچستان کا کلچر ایسا ہے, یہ ہے وہ ہے, جس طرح ہم سوچتے ہیں اس طرح بالکل وہ نہیں ہے. تو اس طرح آپ بلوچستان کی گروتھ کے لیے کنٹریبیوشن کریں, کیونکہ جب ان کی سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں شیئر ہوں گی تو وہ بلوچستان کی امیج کو کریٹ کریں گی. بذات جے لائٹ وہ اس چیز کو کیسے کیری کرتا ہے کہ بھئی وہ بلوچستان کی امیج کو کریٹ کرے, بہتر سے بہتر کرے؟ وہی بات ہے نا کہ ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں, باقی دیکھیں دیکھنے والے کی نظریہ کیا ہے وہ اس کے دیکھنے والے پر ہوتا ہے, بٹ ہماری اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا زیادہ بلوچستان کو پروموٹ کر سکیں نا اتنا زیادہ کریں. بلکہ میں نے بھی کچھ دن پہلے ریسرچ کی تھی یہاں پہ, میں کہتا یار یہاں پہ نا کوئٹہ میں شوٹ کی لوکیشن زیادہ نہیں ہے نا, تو جب میں نے بلوچستان کی سرچ لوکیشن کی تو اس قدر پیاری پیاری جگہ آئیں. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہے, ٹورزم کو عام نہیں کر رہے, جو سب سے بڑا ڈس پوائنٹ ہے ہمارے پاس, کہ اگر وہ آن ہو جائے ہمارے پاس یہاں پہ اس قدر پیاری جگہ ہے کہ لوگ باہر سے آ کے یہاں پہ شوٹس کریں, اس قدر پیاری جگہ ہے. بٹ یہ کہ ہمارے یہاں کے لوگ جو گورنمنٹ ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی کہ وہ اس کو کھولے, اس جگہ کو لوگ جائیں, اس جگہ کو دیکھیں. وہاں پہ دیکھیں جب چیزیں بڑھتی ہیں نا تو آپ کے پاس انکم جنریٹ ہوتی ہے, یہاں پہ انکم جنریٹ کرنا ہی کوئی نہیں چاہ رہا. ٹھیک ہے جیسے تو وہ اب اس پہ انشاءاللہ آپ اپنی طرف سے کنٹریبیوشن کریں گے, آپ جیسے اور لوگ ہوں گے وہ کنٹریبیوشن کریں گے, تو وہی بات ہے کہ آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. جیسے آپ سے ایک سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے میرا کہ آپ کا فیوریٹ فروٹ کیا ہے؟ آم کے شوق سے کھاتے ہیں, وجہ کہ میٹھا ہے
اور کلرفل ہے. کلرفل ہے. جیسے اگر آپ کو کسی نے اپنے ایونٹ کے لیے ہائر کرنا ہے, آپ اپنا اسپیشل مومنٹ کو مطلب مزید بہتر کرنے کے لیے, تو آپ کو آن لائن کیسے ریچ کر سکتے ہیں, آف لائن کیسے ریچ کر سکتے ہیں؟ سر میرا تو بیسکلی سمپل سی بات ہے کہ 24/7 ہمارا پیج تو ہے ہی ہے, تو اس پہ رسپونڈ ہوتا رہتا ہے. پیج کا نام میں نیچے دے دوں گا. جی لائٹ ویڈنگ پروڈکشن کے نام سے ہے. نمبر میرا آپ کے پاس ایسے ہی ہے, وہ بھی دے دوں گا. تو باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ہم دیکھیں ہماری جو ہمارا مین ویژن ہے نا, وہ یہی ہے کہ جو ہمارے پاس آتا ہے اس کی میموریز کو اتنا اچھا کر دے کہ وہ 10 سال بعد بھی اپنی میموریز دیکھے تو وہ ہمیں یاد رکھے. جی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنے ایکسپیرینسز سے ایجوکیٹ کیا, بزنس کے لحاظ سے, بلوچستان کے لحاظ سے, فوٹوگرافی جیسی فیلڈ کے لحاظ سے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے بلوچستان کے لیے وہ اس مشن کو مزید بڑھائے گی, اور انشاءاللہ جو آپ رزلٹ سے لانا چاہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے پاس آئے گا. باقی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں ہم دوبارہ. نیکسٹ ٹائم بھی کوئی سیشن رکھیں گے اس چیز کے بارے میں تاکہ مزید لوگ اس سے ایجوکیٹ ہو سکیں. اور آپ یہ چینل لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. جنید بھائی کے جے لائٹ کے پیج کو میں مینشن کر دوں گا, وہاں پہ جا کے ان کو سپورٹ شو کریں. تب تک کے لیے نیکسٹ ٹائم کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اور یاد رکھیں دی بیرن ایکوز, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی.